آج انشاءاللہ آیت 52 سے کریں گے۔ اس سے پچھلی جو آیت تھی اس میں ذکر ہوا تھا یہودیوں اور دوسرے لوگوں سے دوستی کرنے کے متعلق جو مسلمانوں کے خلاف تھے، اور وہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر تم ان سے دوستیاں بناؤ گے تو پھر تم ان کے جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ تو آگے اس سے کنٹینیوڈ ہے۔ اس آیت میں تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں تو ذرا پہلے ایک نظر ان کو دیکھ لیں۔ ترا جو ہے اس کا روٹ ہے رے، الف اور یہ فتح یفتح کے وزن پہ ہے، یعنی رآ یریعو، تو پھر فلو بنانے کے لیے بن جاتا ہے رآ یرا، دیکھنا۔ رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا، اور اس سے ترا بن جائے گا تو دیکھتا ہے یا تم دیکھتے ہو۔ یسارعون سین رے عین سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام تیزی سے کرنا۔ اس سے جو باب مفاعلہ ہے سارع یسارعو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیزی دکھانا، جلدی کرنا۔ یہ باب مفاعلہ، اس کا یہ وزن ہوتا ہے فاعل یفاعل، اس میں ایک دوسرے سے پارٹی بازی ہوتی ہے۔ پھر خے شین یہ سے سمیع یسمعو کے وزن پہ ہے خشیہ یخشیو، یعنی یخشا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، تو خشیہ وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے، نخشا ہم ڈرتے ہیں۔ سواد واو اور بے سے نصر ینصرو کے وزن پہ ہے، یعنی ثوابا یا سبوبو بنے گا اگر ایکچولی ہوتا، لیکن فلو میں آ کے جو استعمال ہوتا ہے وہ صابا یا سبو ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر سے اترنا، بارش کے اترنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس سے باب افعال بنتا ہے اصابہ یصیبو، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک نشانے پہ جا کے لگنا۔ تو کسی کو کوئی آفت پہنچتی ہے یا کوئی اچھی چیز بھی پہنچتی ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو بھی آفت آ رہی ہے وہ آگے مؤنث ہے، تو یہاں یصیبو کی جگہ تصیبو ہو گیا۔ پھر یہ ان تھا تو تصیبہ کے اوپر زبر آ گئی ان کی وجہ سے، اور تصیبہ نا کا مطلب ہے ہمیں پہنچے، کہ ہمیں پہنچے جو آگے چیز آ رہی ہے۔ آگے چیز کیا آ رہی ہے؟ دائرہ، دائرہ ہے دال واو رے سے، یہ نصر ینصرو سے ہے۔ دارا یدور اس کا مطلب ہوتا ہے ایکچوئل ہوتا ہے چکر کھانا۔ پھر یہ دار گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کی گرد بھی چار دیواری ہوتی ہے جو چکر کھائے ہوئے ہوتی ہے۔ اردو میں ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دائرہ، یہ ایکچولی دال واو رے سے فائل ہے، داویرن مؤنث ہو گئی داویراتن، تو داویراتن کی بجائے فلو کے لیے دائراتن کہہ دیتے ہیں، وہ چیز جو چکر کھاتی ہے۔ اور وہ چیز جو چکر کھاتی ہے ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے گردش زمانہ، حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں، چکر کھاتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ تو عربی میں اس کے لیے پھر صرف گردش کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اردو میں بھی ایسی ہوتا ہے، اردو میں گردش زمانہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات صرف گردش کا لفظ بھی شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو بھی حالات کی گردش، مصیبتیں، تکلیفیں جو آ سکتی ہیں، زمانہ کبھی ادھر جا سکتا ہے کبھی ادھر جا سکتا ہے۔ عطا یاتی اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جب اس کے ساتھ بے لگ گیا تو یاتی وہ آتا ہے، یاتی بھی وہ ساتھ آتا ہے، یعنی وہ لے کے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے وہ لاتا ہے، یا اگر وہ لائے گا۔ پھر صبح یصبح، اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت نمودار ہونا، یہ فتح یفتح کے وزن پہ ہے۔ اس سے باب افعال بنتا ہے صبح کرنا، اصبح یصبح، صبح کرنا، یصبح وہ صبح کرتا ہے، وہ صبح کو ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کثرت استعمال سے صبح کا لفظ بیچ میں سے غائب ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، تو یصبح وہ ہو جاتا ہے، یصبحون وہ سب ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر فا سببیہ تھی تو اس کی وجہ سے اس یصبحون کی نون ختم ہو گئی۔ پھر یہ سین رے رے سرا یسر، اس کا مطلب ایسے ہوتا ہے کسی کو خوش کرنا، یہ نصرہ ینصر کے، لیکن سر جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے راز، تو کسی کو راز بتا کے بھی شاید کوئی خوشی ملتی ہوگی یا اس سے کوئی ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پھر جو باب افعال بنتا ہے نا اسرا یسرو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راز بتانا یا کسی سے راز چھپانا۔ اگر راز بتانا ہو تو الہ آتا ہے، ادروائز صرف جو
مفعول ہے وہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہے اسروا، انہوں نے چھپایا. تو بات پیچھے ہو رہی تھی کہ یہ جو منافقین ہیں یہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے دوستیاں کاٹتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ اگر تم دوستیاں رکھو گے مسلمانوں کے خلاف تو پھر تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. آگے اب اس کو واضح کیا جا رہا ہے. فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پھر تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے. کس چیز کا روگ ہے؟ یہاں اب بات واضح ہو رہی ہے، نفاق کا روگ ہے. جن کے دلوں میں نفاق ہے، نفاق دل کی بیماری ہے. یصارعون، وہ ایک دوسرے سے بادی لے جا رہے ہیں، وہ بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، وہ بڑا بھاگے چلے جا رہے ہیں. فیہم، ان کے اندر، یعنی یہودیوں کے ساتھ دوستیاں کرنے میں وہ بہت آگے بڑھے ہیں. ہم اپنے محاورے میں کہیں گے کہ جی وہ تو ان کی طرف پینگے بڑھا رہے ہیں. یقولون، وہ یہ کہتے ہیں. جو اصل وجہ تھی جس وجہ سے منافقین یہودیوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے تھے، باوجود اس چیز کے کلیئر ہو جانے کے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور نظم اجتماعی مسلمانوں کے حق میں یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستیاں رکھی جائیں. اصل وجہ ہے وہ خود کہتے ہیں، وہ خود کہتے تھے، مراد اب یہ محاورہ ہے، یعنی اصل میں ان کے دل میں یہ ہے کہ یقولون، وہ دل میں یہ کہتے ہیں یا اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں یہ کہتے ہیں. وہ آ کے مسلمانوں کے سامنے یہ بات نہیں کرتے تھے. نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان کے تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں پہنچ جائے گردش زمانہ، یعنی ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں. اس لیے انہوں نے دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا تھا. مسلمانوں کے ساتھ تو تعلقات منہ سے کلمہ پڑھتے تھے، زبان سے مسلمان تھے. مسلمانوں کے ساتھ تو وہ ملے ہوئے تھے کیونکہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے. دوسری طرف انہوں نے یہودیوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کل کو کیا ہو، وی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے مسلمان فتح پا جائیں اور ہو سکتا ہے یہودی فاتح ہو جائیں، کیونکہ ابھی مدینہ میں مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا تھا لیکن کمزور تھا، اور مشرکین کا اور یہودیوں کا ان کا اپنا اقتدار بھی موجود تھا. اور اس کے علاوہ فائنینشلی عرب کے اندر جو یہودی اور عیسائی تھے وہ بہت سٹرونگ تھے. سارا یہودیوں کا تو پیشہ تھا، سود خواری کرتے تھے اور ہر جگہ ان کے پیسے لینے والے ان سے لوگ تھے اور جو ان کا سسٹم تھا. تو اس وجہ سے بھی منافقین کو ان سے انٹرسٹ تھے. اب ان مٹیریل انٹرسٹ کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اگر انہوں نے یہودیوں سے تعلقات رکھے ہوئے تھے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ ادھر اونٹ کروٹ بیٹھا تو ہم اس طرف کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے اور ادھر بیٹھا تو ادھر سوار ہو جائیں گے، دونوں میں ایک ایک پاؤں رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کلیئر کیا ہے کہ یہ آپشن اویلیبل نہیں ہے. اگر مسلمان ہونا ہے تو پورا پورا مسلمان ہونا ہے، ورنہ پھر اس طرح کے جو منافقین ہیں وہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے. اور یہاں ان کو بیسیکلی صرف وارن کیا جا رہا ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے. فَعَصَى اللَّهُ، تو ممکن ہے کہ اللہ، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا عصا، تو ایکچولی اس میں ممکن سے زیادہ قطعیت کا زیادہ مفہوم ہوتا ہے کہ بعد پھر دیکھ لینا کہ ہوگا یہ مراد اس کی ہے. تو بہت ممکن ہے کہ اللہ ان یأتیہ، لے آئے، بالفتح، فتح، یعنی اللہ تعالیٰ فتح لے آئے گا، یہ ہو جائے گا. اور اپیرنٹلی اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کا ہی اقتدار ہے اب اس جزیرہ عرب کے اندر. اور اس کے بعد تو خیر بڑی تیزی سے اسلام کی جو اقتدار تھا ہر جگہ پھیل گیا. او یا امر من عنده، دیکھیں یہاں پہ تھا ان یأتیہ بالفتح، یہ فتح پہ زیر ہے، یہاں پر بھی زیر ہے، یہ جر میں، یعنی یہ جو بے ہے یہ اسی سے کنٹینیو ہے کہ وہ لے آئے فتح یا لے آئے کوئی فیصلہ، من عنده، اپنی طرف سے کوئی خاص چیز دکھا دے. مثلا قرآن میں آیت نازل کر دے کہ یہ فلاں فلاں منافق ہیں، کسی اور طریقے سے واضح کر دے جو کچھ جگہوں پر واضح ہوا بھی
خاص طور سے جب غزوہ احد ہوا تھا تو اس کے بعد تو یہ صحابہ کے اقوال میں ملتے ہیں حدیث میں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو اس وقت میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، جو 300 لوگ تھے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ منافق ہوں گے۔ من عند ہی اپنے پاس سے کوئی ایسی چیز لے آئے، فَيُصْبِحُوا تو وہ ہو جائیں عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ اس کے اوپر جو وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں، نادمین، نادم، پھر اس پر ان کو شرمندہ ہونا پڑے اگر اللہ تعالیٰ مکمل فتح عطا فرما دے یا کوئی ایسی صورت کر دے جس سے منافقین کا بھنڈا پھوٹ جائے تو ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں رہے گی، پھر یہ ہر جگہ ذلیل و خوار نادم ہو کر پھرتے رہیں گے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، وہ پینگے بڑھا رہے ہیں ان کی طرف، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہیں ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی لے آئے فتح یا کوئی خاص چیز، کوئی فیصلہ اپنی طرف سے، بس یہ ہو جائیں گے نادم اس کے اوپر جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہیں گے وہ لوگ، یقولو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے، اور یقولو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے گا، یہ مضارع ہے۔ آگے کیونکہ فاعل بعد میں آ گیا ہے، فعل پہلے ہے، تو پھر یہ واحد استعمال ہوتا ہے۔ یہ ویسے واحد مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ الذین کے بعد ہوتا نا تو پھر ہوتا الذین یقولون، لیکن کیونکہ یہ پہلے آیا ہے تو یہ آئے گا یقول الذین، اگلا فعل بعد میں آ رہا ہے، یہ اس لیے پلورل یوز ہوا ہے الذین آمنوا۔ اگر یہ ماضی ہے، اگر یہ پہلے آیا ہوتا تو پھر ہوتا آمن الذین۔ تو یہ رول ہے، اور جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ یہ رول آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ فاعل سے پہلے اگر فعل آئے گا تو واحد ہوگا، چاہے مؤنث یا مذکر ہو، فاعل کے بعد اگر آئے گا تو وہ فالو کرے گا، جمع ہے تو جمع ہوگی، اگر مؤنث ہے تو مؤنث ہوگی، اگر تثنیہ ہے تو تثنیہ ہوگی۔ تو کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو سچے مسلمان ہوں گے، وہ یہ کہیں گے اہاؤلائی، کیا ہاؤلائی یہ، الذین یہ ہیں وہ لوگ جو اقسموا باللہ جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، جہد ایمانہم، ایمان جو ہے نا ایکچولی یہ میم نون سے ہے، جو ایمان ہوتا ہے نا وہ الف میم نون سے ہوتا ہے، ایمان جو ہے یہ میم نون سے ہے۔ یمین کا ویسے مطلب ہوتا ہے رائٹ سائڈ پر، تو دایاں ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی جاتی ہے، تو پھر ایمان جو ہے یہ قسم کو بھی کہا جاتا ہے، رائٹ سائڈ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور جہد ہوتا ہے جو جد و جہد والا لفظ ہے، جس سے جہاد بھی ہے، یعنی کوشش کرنی، مکمل کوشش کرنی۔ تو مکمل کوشش کر کے قسم کھانا یعنی بڑی پکی قسمیں کھانا، بڑے زور شور سے کھانا۔ تو کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے بڑے زور شور کے ساتھ، انہم لمعکم کہ بے شک وہ تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ انگریزی میں تو خیر یہ ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے اور ایک انڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے۔ تو جو ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے نا وہ آتی ہے قوموں کے اندر، آپ اس سے پہچانتے ہیں، تو وہاں پہ ہوگا کہ they would say we are with you، یا they were saying we are with you، تو پھر آپ we are with you کو ڈبل کوٹ کے اندر ڈالتے ہیں۔ اور اگر انڈائریکٹ ہوگی تو پھر کہیں گے کہ they were saying that they are with us یا that they were with us، اس میں پھر ڈبل کوٹس نہیں آتے۔ عربی میں کوٹس ہوتے نہیں ہیں، تو کبھی ڈائریکٹ سپیچ یوز ہوتی ہے، کبھی انڈائریکٹ ہوتی ہے، تو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے یہاں پہ انڈائریکٹ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زور شور سے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، حبیطہ کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جانا، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، یعنی جو منافق ہے، اور اس میں ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اس آئینے میں روز اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اگر ان اعمال کے ساتھ ایمان کامل نہیں ہے، اگر منافقت ہے، نفاق ہے، تو وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے
بظاہر کچھ اعمال کر لینے سے، ایسے اعمال جن کے اندر ریاکاری ہو، نمائش ہو، دکھاوا ہو، روٹین کی وجہ سے ہو، اخلاص نہ ہو، ان کا خدا کے ہاں کوئی وزن نہیں، بلکہ وہ زیادہ نقصان دہ اس سینس میں ہوتے ہیں۔ جو یہ حبوط کا لفظ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایسے جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چارہ کھاتا ہے، اور وہ چارہ ہے زہریلا، اس کی وجہ سے اس کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ جانور کو چارہ راس آ گیا ہے اور یہ بڑا صحت مند ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، اور کیونکہ وہ زہریلا ہوتا ہے تو ایونچولی وہ زہر اس کا پھیل جاتا ہے اور وہ جانور مر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اعمال، آپ رشوت کھاتے رہیں اور ہر سال جا کے حج عمرہ کرتے رہیں، تو دل میں آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہے اور لوگ بھی دیکھنے والے سمجھ رہے ہوں کہ واہ جی ماشاء اللہ بڑے مومن ہیں، حج کرتے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ یعنی ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں عمرے پہ ہر سال جانا کوئی بری بات ہے، نہیں، بالکل بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور صحابہ بہت سے ایسے تھے جو ہر سال عمرہ کیا کرتے تھے یا ایون حج کیا کرتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہر سال آپ نے حج فرمایا۔ بٹ ایشو یہ ہے کہ یہ کر کے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوشنما اعمال کر رہا ہوں، تو الٹا وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حبت کا لفظ وہاں پہ آتا ہے جو حبوط ہے، تو اس کے اعمال بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، تو وہ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے، بالکل ہی نامراد۔ یعنی جب فتح ہو جائے گی اور پھر ایونچولی جب قیامت کا دن آئے گا، آخرت آئے گی، تو اس وقت پتہ لگے گا کہ انہوں نے جو بھی اعمال کیے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنا دل خوش رکھنے کے لیے یا بس مارے بندے کیے، کیونکہ ان کی نمازیں بھی ایسی ہوتی تھی، قرآن شریف میں اس کے لفظ آتا ہے کہ کسالہ، مارے بندے آتے ہیں، سستی کے مارے نماز پڑھتے ہیں، وہ سب کی سب الٹا لپیٹ کے ان کے منہ پہ پھینکی جائے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اہل ایمان کہیں گے، اور کب کہیں گے؟ اس وقت جب فتح آ جائے گی، تو یہ اب انڈرسٹوڈ ہے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے اعمال نابود ہو گئے اور وہ نامراد ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو مرتد ہو جائے، جو پھر جائے تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے، جو پھر جائے اپنے دین سے، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے، تو پھر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو، یحبہم، وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ سب اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بات ایکچولی یہاں پہ اب منافقین کو ہی مخاطب کیا جا رہا، اہل ایمان کی بات ہوئی، اس سے پہلے منافقین کو کہا گیا تھا۔ وہ الفاظ آپ ایکچولی دیکھیں گے تو قرآن شریف میں کہیں پہ بھی یہ نہیں آیا یا ایھا الذین نافقوا، یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا۔ لیگل ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہے، جو شخص زبان سے کلمہ پڑھ دیتا تھا، جو یہ اعلان کرتا تھا میرے عقائد وہی ہیں جو باقی مسلمانوں کے ہیں، تو اب ان عقائد کی بیس پہ اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی زبان سے کہتا ہے کہ میں بتوں کو پوجا نہیں کرتا، اللہ کو ایک مانتا ہوں، زبان سے اس نے کہہ دیا، اب آپ جا کے نہیں دیکھیں گے کہ واقعی یہ بتوں کو ایک مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کی تحقیق انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، آپ اس کی زبان پہ اعتبار کر لیں گے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، ویسے یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ایمان کا لفظ وہ بھی استعمال کرتے تھے، پر حضور کو نہیں مانتے تھے۔ تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں، میرے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آخری شریعت ہے وہ حضور کی ہے، اب آگے آپ اس کی تحقیق جا کے نہیں زبردستی کریں گے کہ نہیں اصل میں تو پتہ نہیں حضور کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ اس کے اعمال ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دنیا میں اس کو مومن کے لفظ سے ہی پکارا جائے گا، لیگلی وہ مسلمان ہے۔ تو قرآن شریف میں جہاں منافقین سے بھی خطاب کیا گیا ہے، ان کو انہی الفاظ سے خطاب کیا گیا، تو اب کانٹیکس سے سمجھتے ہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے
منافقین کی ان کو کہا جا رہا ہے من یرتد منکم، تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا، کیونکہ اگر مسلمانوں کے خلاف جا کے یہودیوں سے دوستیاں گانٹیں تو آیت 51 میں ہم نے پڑھا کہ پھر وہ انہی میں سے ہیں، تو انہی میں سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ دین سے پھر گئے، تو اگر وہ دین سے پھر جائے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، فسوف یاتی، پھر وہ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا۔ کن لوگوں کو لے آئے گا؟ اچھا، اب یہاں جن لوگوں کو لے آئے گا نا، ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ ان خصوصیات کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ منافقین میں وہ خصوصیات نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے منافقین سے، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ تعالی اجمعین تھے، وہ سب تو ان خصوصیات کے حامل تھے، تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سرٹن صحیح والے صحابہ ہیں، سرٹن منافقین ہیں، تو منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر تم بعد نہیں آؤ گے، اس روش پہ چلتے رہو گے، تو اس کا مطلب ہے تم اسلام سے خارج ہو، اور تمہاری جگہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جن میں یہ خوبیاں ہوں گی جو صحیح والے صحابہ میں موجود ہیں، یعنی مزید اور مسلمان پیدا کر دے گا، اور ایکچولی یہ ہوا بھی۔ عبداللہ بن ابی تھا، منافقین کا سردار تھا، لیکن جو اس کا بیٹے تھے وہ صحیح پکے صحابی تھے، صحیح مسلمان تھے، تو ان کی نسلوں کے اندر پھر صحیح مسلمان پیدا ہو گئے جنہوں نے آگے اسلام کو مزید پھیلایا۔ تو قوم کیسی ہوگی؟ یحبہم و یحبونہ، یہ گیون ہے کہ اگر لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ ہاں، صرف یہ بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ ہی کرتے ہیں، صرف یہ بہت واضح ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں خاص طور سے اور جنرل مسلمانوں کے اندر اللہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو بے شمار ہے، لیکن محبت ہے نہیں۔ ایک شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اعلان کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، اور دوسرے ساتھ میں گالیاں دے رہا ہوں، یہ محبت، یہ ممکن ہی نہیں۔ قرآن شریف میں اس دعوے کے لیے کسوٹی رکھ دی گئی ہے، قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، پھر جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو، یحببکم اللہ، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جس کو دعویٰ ہے محبت کا، اس دعوے کا ثبوت اللہ کے حضور پیش کرے، ہمارے سامنے تو دینے کی طرح اس کی ضرورت نہیں ہے، پر اللہ کے حضور اس کا ثبوت پیش کرے۔ وہ ثبوت کیسے پیش ہوگا؟ جیسے جیسے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے ویسے کرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی کو گالی نہیں دی، تو جو حضور سے محبت کا اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا وہ گالی نہیں دے سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز پڑھی اور تہجد بھی پڑھی، تو جو حضور سے محبت کرے گا وہ نماز تو ڈیفینیٹلی پڑھے گا، اور حتی الامکان کوشش کرے گا میں تہجد بھی پڑھوں۔ یہ ہے محبت۔ جو کام میرے پاک نبی نے کیا، انلیس اس سے ایسے کاموں کو جن سے حضور نے منع فرما دیا، یعنی دین کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے اتباع رسول، یہ ایکچولی میکسیمم ہے جو ریکوائرڈ ہے، اور ایک ہے اطاعت رسول، یہ منیمم ہے جو ریکوائرڈ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا 2 دن اکٹھا روزہ رکھتے تھے بیچ میں افطار کیے بغیر، لیکن امت کو منع فرما دیا۔ اس معاملے میں حضور کا اتباع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور نے منع کیا۔ جو اطاعت ہے وہ اتباع کو سپرسیڈ کرتی ہے، اس کے اوپر مقدم ہے، پہلے اطاعت ہوگی۔ ہاں، جہاں اطاعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں اتباع جتنا زیادہ کر سکیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے، اتنی۔ اور یہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی لیڈر پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی فلم کا ہیرو پسند ہوتا ہے، تو جیسے وہ بال بناتا ہے اس کو جو فینز ہوتے ہیں وہ بھی ویسے بال بنانا شروع کر، جیسا اس کا سٹائل ہوتا ہے، جیسے وہ بات کرتا ہے، جیسے اس کے کپڑے ہوتے ہیں،
کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. یہ نیچرل ہے. جینوئنلی اگر آپ کو کسی سے محبت ہوگی تو آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ اس کی زندگی کیسی ہے, اس کے بات چیت کا طریقہ کیسا ہے, اس کا رہن سہن کیسا ہے, اور آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس وجہ سے کوئی مسواک کرتا ہے, اگر اس وجہ سے کوئی پگڑی پہنتا ہے, اگر اس وجہ سے ایون کوئی اونٹ پر سفر کرتا ہے, تو بالکل صحیح ہے, جہاں اطاعت اس سے ٹکراتی نہ ہو. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پاکستان سے نکلے, جی میں اونٹ پہ حج کرنے جا رہا ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹ پر حج کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا حضور نے اجازت نہیں دی, یہ اطاعت کے خلاف ہے. تو آپ نے اطاعت تو کرنی, ہاں بیچ میں اگر فرض کریں کوئی اس خواہش سے کہ حضور اونٹ پہ گئے تھے تو میں تھوڑا سا سفر میں بھی اونٹ پہ طے کر لوں, یا وہاں قریب جا کے کہیں اونٹ ہائر کر کے تو میں اونٹ کے اوپر عرفات کے میدان میں پہنچ جاؤں, اگر وہاں آپشن اویلیبل ہو اور کوئی یہ کرے, اور نیت یہ ہو کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروں, تو ڈیفینیٹلی وہی تو محبت ہے, وہی محبت کا اظہار ہے جس سنت کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اور جب آپ بدعتوں کو فالو کرتے ہیں تو بدعت جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے وہ ایک سنت کو ضائع کر دیتی ہے. تو محبت کا دعویٰ کر کے بدعتیں فالو کرنا یہ انتہائی بے وقوفی ہے, اور محبت کا دعویٰ کر کے ایسے کام کرنا جو حضور نے منع کیے ہیں, یہ تو حد ہی ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اگر سچی محبت ہوگی اپنے نبی سے, اپنے رب سے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا. اچھا, اور ان کی کیا خوبی ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں ایک لفظ پڑھا تھا, ذلول, وہ گائے کے متعلق تھا کہ لا ذلول تثیر الارض, کہ وہ محکوم نہیں بنائی گئی, وہ مطیع نہیں ہے کہ وہ زمین میں ہل چلائے. تو یہ ویسے ایک سے مل سکتا لفظ ذلیل بھی ہوتا ہے, اردو میں تو اس کا خیر نیگیٹو بھی میننگ ہوتے ہیں, عربی میں دونوں طرح کے مطلب ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے نرم, مہربان, یعنی پازیٹیو معنوں میں بھی ہوتا ہے, اور نیگیٹو معنوں میں ذلیل کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. دونوں طرح سے عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء, جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ ذلیل کرتا ہے, وہاں نیگیٹو معنوں میں ہے. لیکن یہی لفظ جیسے یہ ذلول میں ہے, اس میں یہ پازیٹیو معنوں میں ہے, نرم, مطیع, فرما بردار. تو جانور اگر ذلول ہوگا تو وہ ہوگا جو بالکل اڑی نہ کر رہا ہو, اور آپ جو بھی سے حل چلوا رہے ہیں, کنویں سے پانی نکلوا رہے ہیں, وہ فالو کر رہے ہیں. اس کی جمع ہوتی ہے اذلہ. تو یہاں پازیٹیو معنوں میں ہے کہ وہ نرم مزاج ہوں گے مسلمانوں کے لیے, ان کے اندر نرمی ہوگی, فرما بردار بھی ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے اس کو فالو کریں گے, تواضع ہوگی ان کے اندر, مہمان نواز ہوں گے, جو بھی اچھی خوبیاں ایک ہیومن نیچر میں ہو سکتی ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوں گی. یہ روٹ لیٹر پوچھ رہے ہیں ذلول کے, تو اس کے روٹ لیٹر ایکچولی ہے زال, لام اور لام. اس کا مطلب ہوتا ہے ذلہ یا ذلو, نرم ہونا. علی المؤمنین, مومنوں کے ساتھ تو وہ اذلہ ہوں گے, ذلول کی اور ذلیل دونوں کی جمع اذلہ ویسے ہوگی. اور اعزت علی الکافرین. اچھا, اس میں یہ بھی چیز نوٹ کریں کہ اس کے اندر یہاں دے رہی ہے, یہاں پہ بھی دے رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک قوم کا بدل ہے کہ اللہ لے آئے گا ایسی قوم, یہ بے کی وجہ سے جر میں چلے گی, اور یہ اذلہ اس کو ریپلیس کر رہا ہے. ایسی قوم جس میں یہ خوبی ہوگی, جس میں یہ خوبی ہوگی. اعزہ جو ہے یہ عزیز کی جمع ہے. عزیز جو ہے اردو میں تو خیر ہم ایکچولی عزیز کہتے ہیں کسی پیارے کو, عربی میں عزیز کا مطلب پیارے نہیں ہوتا. اردو میں اعزہ و اقارب بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. تو عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست, جو غالب ہو, جس کے اوپر جو اس کے اختیارات ہیں نا, اس میں کوئی لمیٹیشن نہ ہو, جو اس کے اوپر کوئی سپرسیڈ نہ کر سکے. بالکل اذلہ کے خلاف ہے, الٹ ہے بالکل. ذلول تو وہ ہو گیا نا جو تابع دار ہے, نرم ہے, اور عزیز وہ ہے جس کی جمع اعزہ ہے, جو بھاری ہے, مشکل ہے, ناقابل شکست ہے, جس کو رام کرنا مشکل ہے. یعنی اگر کوئی جانور بھی, گھوڑا اگر ایسا ہے جس کو آپ رام نہ کر سکتے تو وہ بھی عزیز ہو جائے گا نا. جو ناقابل عبور ہے, اگر کوئی گھاٹی ایسی ہے جس کو آپ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ غالب, بالادست, زبردست. تو کافروں کے منہ پر عزت علی الکافرین, کافروں کے اوپر وہ سخت ہوں گے. مطلب کیا ہے کہ ایک مومن آدمی میں اپنے ایمان کی پختگی ہوتی ہے, اس کا پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے,
رسول کی مضبوطی ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی میں پاور ہوتی ہے، تو وہ مخالفین کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کی طرح ہوتا ہے، نہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ انگلی دھسانے کی کوئی جگہ ہوتی ہے۔ جب انسان یکسو ہو کر اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ پکا مضبوط پرعزم ہوتا ہے۔ اور وہ کریں گے کیا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ اور یہ جہاد قتال بھی ہے اور یہ جہاد باقی بھی ہے۔ کیوں؟ دنیا میں جب آپ نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو جہاد کرنا پڑے گا۔ یہ آسان نہیں ہے خدا کے راستے میں چلنا۔ آپ خدا کے راستے پہ چلنا شروع کریں گے اور لوگ آپ کو ملامت کرنے شروع کر دیں گے، نصیحت کرنی شروع کر دیں گے، تانے دینے شروع کر دیں گے۔ آپ کہیں گے جی میں نے جو ہے وہ، جیسے وہ عمران خان نے کیا تھا نا، ولیمہ مدرسے میں گیا تھا، تو میں تو مدرسے میں ولیمہ کروں گا، صرف غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ وہ تانے دینے شروع کر دیں گے، ساری برادری میں تیری تھو تھو ہو جائے گی، لوگوں کا کھا گیا ہے اب ان کو کھلائے گا نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں میں نے تو سنت کے راستے پہ چلنا ہے، میں نے تو حضرت علی کا ولیمہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، میں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ وہ کہیں گے لو جی، سب کہیں گے کنجوس ہے، پیسے بچانا چاہ۔ آپ کہ جی میں نے تو یہ شادی کے لاکھوں روپے کے جوڑے نہیں بنوانے۔ ساتھ ہی نصیحتیں ہونی شروع ہو جائیں گی، سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، ملامت کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ملامتوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں ڈرتے ہوں گے کسی ملامت گر کی ملامت سے۔ یہ خوبی ہے ان لوگوں کی جو مومن ہیں۔ اس کے برعکس جو منافقین ہیں وہ ہر وقت ادھر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کوئی مالی جو معاملات ہیں، ہمارے جو دنیاوی مفادات ہیں ان کو کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے، ہمارا دکھاوا رہے۔ یعنی دکھاوا بھی بہت تھا، آ کے کہتے تھے کہ ہم جناب بڑے مومن ہیں، ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ تو ان کا ایک کریکٹر ہے، ایک مومنوں کا کریکٹر ہے۔ اور ہمیں یہ آیتیں ایک کہانی کی طور پہ نہیں پڑھنی چاہیے تھی کہ اچھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے، مدینہ میں ایسا ہوا کہ چند منافقین تھے اور چند پکے مومن تھے، تو مومنوں میں یہ خصوصیات تھیں اور منافقوں میں یہ خصوصیات۔ یہ قرآن شریف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سٹوری ٹیلنگ کی جائے۔ قرآن شریف کا مقصد ہے ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ممکن ہو اتباع کی کوشش کرتے ہوں گے، کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نرم ہوں گے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کی کہیں گاڑی لگ گئی ہے آگے سے، چاہے آپ کی غلطی تھی یا اگلے غلطی تھی، کیا آپ کا رویہ ایسا ہوتا ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا؟ اور جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو وہ مضبوط ہوں گے۔ جب آپ کو پتہ لگے کہ ہندوستان فلاں ایکٹیویٹی کرنے لگا ہے یا فلاں مسئلہ کریٹ کر دے گا، تو کیا آپ کے اندر وہ مضبوطی ہوتی ہے؟ اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوں گے۔ کیا ہم جد و جہد کرتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں؟ روزانہ ایسے معاملے پیش آتے ہیں جس میں ایک طرف شیطان کا راستہ ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کا راستہ ہوتا ہے۔ ہم کس راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں؟ اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈریں گے نہیں؟ کیا ہم ہیں ایسے کہ کوئی ملامت کر رہا تو ہم اس کی پرواہ نہ کریں؟ ہم کہیں کہتا ہے تو کہتا رہے، میں نے تو خدا کے راستے پہ چلنا ہے، یہ جو مرضی کہتا ہے۔ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام جو ہے عبداللہ بن ابی کے ساتھ ان کے کیمپ میں ہوگا۔ ظاہر لیڈر تو عبداللہ بن ابی ہوگا، باقی لوگ تو اس سے بہت پیچھے ہوں گے، بٹ اس والے کیمپ میں ہوگا یا اس والے کیمپ میں ہوگا جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما جائیں گے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ الف کیوں آئی ہے عزیلہ اور عائزہ سے پہلے؟ یہ الف وہ والی نہیں ہے، کوشچن والی نہیں ہے، یہ اس کا پارٹ ہے۔ بالکل جیسے مثال کے طور پہ نہر ہے تو نہر کی جمع ہوتی ہے انہار، الف آ جاتی ہے نا، یہ پلورل کا بنانے کا طریقہ ہے۔ تو اسی طرح عزیز کی جمع ہے عائزہ، تو یہ جمع بنتی ہے تو اس کا یہ پارٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا اپنے دین سے تو جلد لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن سے وہ محبت کرتا ہوگا
اور جو اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ نرم مزاج ہوں گے مسلمانوں کے لیے اور سخت ہوں گے کافروں کے مقابلے میں، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی جن کو اللہ تعالی مومن بناتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق، یعنی وہ لوگ جو اس قابل ہیں، جو واقعی جینوئنلی اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ان پہ اللہ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ ایک تو اس کے پاس بے شمار اویلیبل ہے فضل، وہ واسع ہے، دوسرے اس کو علم ہے کہ اپنا فضل کس پہ نازل فرمانا ہے۔ ہر ایک کو یہ فضل نہیں ملے گا اور رینڈملی بھی نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کے علم کی بیسس میں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون لوگ ہیں جو سچے دل سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ بھی پھر جواب میں ان سے محبت کرے گا۔ پھر اب اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر خدا کی محبت انسان کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا پھر عملی ثبوت دینا پڑتا ہے، اور عملی ثبوت زبان کے دعوے سے بالکل فرق ہے۔ عملی ثبوت ہر عمل میں ہوگا۔ آپ کسی انسان سے، اپنے ڈرائیور سے، اپنے کولیگ سے، اپنے کسٹمر سے، اپنے سپلائر سے معاملہ کر رہے ہیں تو آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت معاملہ کنسیڈر فرمائیں گے یا بدصورت؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خوبصورت ہوگا، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس کی پیروی میں ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے گا بخشے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی سمائی رکھنے والا، بڑے علم والا ہے۔ انما کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے ان جنرل مسلمانوں کو یا ان منافقین کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے جو یہودیوں سے دوستیاں بنا رہے تھے، ولیکم اللہ، تمہارے دوست، تمہارے کارساز، تمہارے ساتھی تو صرف یہ لوگ ہیں۔ کون؟ اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ تمہارے ساتھی ہیں۔ باقی دوسرے مذہب کے لوگ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویسے کسی سے دوستی ہو یا آپ تبلیغ کے لیے کسی سے دوستی رکھیں یا اچھے تعلقات رکھیں، لیکن جہاں مخالفت ہو دو قوموں کی تو آپ انڈین آرمی کے لوگوں سے مثال کے طور پہ آج کے دور پہ دوستی نہیں رکھ سکتے ایز این انڈیویجول بھی، بیکاز وہ قوم کے مفاد کے خلاف ہے۔ آگے ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے لوگ ہیں کون؟ یہ دو شرطیں انہیں ضروری ہیں، زبانی ایمان کے لیے یہ دو شرطیں بتائی جا رہی ہیں، یقیمون الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ تو سب کو کرنا پڑے گا، یہ منافقین کو بھی کرنا پڑتا تھا، وہ کرتے تھے، اور اس میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ وہ مارے بندے نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی بیسیکلی نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی زبانی ایمان کے لیے یہ لازمی تھا۔ آج کے دور میں انفارچونیٹلی ایک کثیر تعداد ہے جو پانچ نمازیں نہیں پڑھتی، اور زبانی طور پہ بھی سب سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، قانونی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے ایکچولی وہ مسلمان پھر نہیں قرار پاتے، نماز پڑھنی لازمی ہے۔ اس وجہ سے مثلا سعودی عرب میں اگر کوئی نماز نہ پڑھا ہو تو اس کو کوڑے وغیرہ مارتے ہیں، تو پھر لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، تو یہ ذاتی معاملہ ویسے ہے نہیں۔ اور وَهُمْ راکعون، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اور وہ رکوع کرتے ہیں، تو اگر یہ لفظی ترجمہ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کے ساتھ بس اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں ساروں کے ساتھ مل کے۔ رکوع کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، وہ بھی عربی میں کافی کامن ہے، جو اس کا بیسک مطلب ہے، یعنی ایک مطلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاحی۔ اصطلاحی مطلب تو ہے جو نماز میں رکوع کیا جاتا ہے،
ایک اس کا لغوی، لغت کے لحاظ سے مطلب، جو لغوی مطلب ایکچولی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں عاجزی کے ساتھ، یعنی کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دل بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. اور جب وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ دل میں تنگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی تو پڑے گی، اچھا چلو کوئی فتویٰ لے لے کسی طریقے سے بچ جائیں، اچھا اس ہیرو پہ تو فتویٰ مل گیا چلو یہاں سے تو جان بچ گئی، سونے پہ کوئی فتویٰ نہیں ملا، اچھا ابھی سونے کے زیور کی زکوٰۃ بھی دینی پڑ جائے گی. اور وہ عجیب ان کی حالت ہو رہی ہے. یا جب زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں تو لوگوں کو جا جا کے دکھا رہے ہیں جو بھی اللہ کی راہ میں کھڑے، یہ دیکھو یار میں نے اس پہ اتنا خرچ کیا، اس کو اتنے پیسے دیے، وہ میرا ڈرائیور آیا میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے. دکھاوا ہو رہا ہے یا تکبر ہو رہا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور ساتھ اس کے اوپر احسان جتا رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے لے لو، بس ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے تمہیں ہی دینا ہے. یعنی جو ایک رویہ آپ اپنے اندر غور کریں تو کہیں نہ کہیں جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان تینوں چیزوں میں سے کسی نہ کسی کے آنے کا کافی زیادہ امکان ہوتا ہے. تو وہ ہم راکعون اگر اس طرح لگائیں، یعنی لغوی معنوں میں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، خالص اللہ کی خاطر، جو احکامات کی روح ہے اس روح کے مطابق دل کی عاجزی کے ساتھ، وہ لوگ ہیں جو ساتھی ہیں تمہارے. یہ یہودیوں کو تم اپنے ساتھی نہ سمجھو، ان کے اندر یہ الٹ چیزیں ہیں. یہودیوں نے نماز بھی ختم ویسے کر دی تھی بائی دا وے، اور ان کے ہاں اگر کوئی انفاق بھی بہت کم تھا کیونکہ بہت کنجوس تھے، اور اگر کہیں ہوتا بھی تھا تو اس میں یہ عاجزی نہیں ہوتی تھی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور ان کی نماز میں رکوع بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے اس کی ویڈیو بھی دکھائی، وہ سجدہ تو کرتے ہیں رکوع کرتے ہی نہیں ہے، اس سینس میں بھی یہاں رکوع کا لفظ آ سکتا ہے. ویسے تو تمہارے دوست، تمہارے ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، یا نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو دوستی کرے گا، جو دوستی رکھے گا اللہ کے ساتھ، وہ رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، والذین آمنوا اور ایمان والوں کے ساتھ. اب یہاں ایک چیز محذوف ہے، تو وہ لوگ اللہ کا گروپ ہے، اللہ کی پارٹی ہے. یہ حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، اللہ کی پارٹی، وہ محذوف ہے کیونکہ آگے اس کا لفظ آگے تو ریپیٹ کی ضرورت نہیں تھی. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ ہی کی تو پارٹی ہے جو غالب آنے والی ہے، وہی غالب رہے گا. جو اللہ رسول کا ساتھ ہوگا، اللہ کی پارٹی میں ہوگا، تو اللہ کی پارٹی ہی ایونچولی کامیاب ہوگی، وہی غالب ہوگی، شیطان کی پارٹی نہیں ہوگی. شیطان کا وار کمزور ہوتا ہے، نکما ہوتا ہے، بودا ہوتا ہے، اس نے نامراد ہی ہونا ہے. ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ دنیا میں شیطان کو فالو کرنے والے ٹیمپرری آپ کو لگے کہ ترقی کر رہے ہیں، ایونچول جو فتح ہے وہ خدا والوں کی ہوگی، اللہ کے بندوں کی ہی ہوگی، ان کی ہوگی جو اللہ رسول اور سچے مومنوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں. آخرت میں تو ڈیفینیٹلی انہی کی ہوگی. اور اگر دنیا میں بھی انسان اپنے اعمال صحیح کر لے ایک جماعت کے طور پہ، جماعتی لیول پر، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں فتح عطا فرما دے گا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو دوست رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو، تو بے شک اللہ کی پارٹی ہی تو ہے جو غالب رہنے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے ایمان والو مت بناؤ، کیا بناؤ وہ یہ اینڈ پہ آ رہا ہے، مت دوست بناؤ ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنایا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا استہزاء مذاق، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا، اور لعبا کھیل بنا لیا. تو اب ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کھیل تفریح کا نشانہ بناتے ہیں. ایسے لوگوں سے تم دوستی نہیں کر سکتی، تو غیرت کے خلاف ہے.
یہ انسان کی غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی اس کو دین کا مذاق اڑائے اور وہ اس کے ساتھ جا کے دوستیاں گانٹتا پھرے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی وہ مسلمان ہے ہی نہیں، ایکچولی اس کے اندر دین سے محبت ہے ہی نہیں۔ اور یہی بھی بڑی انفارچونیٹ ہے، اب تو ویسے اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، ورنہ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ مثال کے طور پر داڑھی کا مذاق اڑاتے، کسی نے داڑھی رکھی ہوتی تھی اس کو مذاق بنانا تھا، حالانکہ داڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیسکلی تو داڑھی فرض ہے، ویسے حکم ہے حضور کا، بٹ فرض کرے کسی خیال میں فرض نہ بھی ہو تو سنت تو ڈیفینیٹلی، اس میں تو کوئی ڈبیٹ ہے ہی نہیں، وہ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے۔ اگر آج کسی نے پردہ کیا ہوتا تو اس کا مذاق اڑاتا، تو امہات المومنین تو سب پردہ کرتی، یہ تو ثابت ہے، ان کا مذاق مسلمان خود اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو خیر حد سے بڑی ہوئی چیز ہے۔ بٹ اگر کوئی اور دین کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو کھیل تماشے کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا بھی ڈیزائربل نہیں ہے، وہ بھی غیرت کے خلاف ہے۔ جو دوسری جگہوں پہ یہ آیا بھی ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے پاس اس وقت مت بیٹھو، کیونکہ ورنہ پھر تم بھی انہی میں شمار ہوگے۔ اچھا، کون لوگ ہیں وہ جو یہ کھیل بنایا ہوا ہے اور مذاق بنایا ہوا ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، والکفار، اور کافر، یعنی یہاں کافروں سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ although یہ یہودی بھی کافر ہی تھے، یعنی جو بھی جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے وہ کافر ہی ہے، لیکن یہاں جب دونوں الفاظ آ گیا تو اس سے مراد یہاں پہ پھر مشرکین ہوگا اور یہاں پہ وہ یہودی ہوں گے۔ بیسکلی صحیح بھی ہو سکتے ہیں بٹ پریڈومنٹلی یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بنانے سے ڈرو، کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی کیٹیگری میں شامل کر دے گا جو آیت 51 میں بھی آیا اور جو وہاں پہ بھی آیا کہ ان کے پاس مت بیٹھو جب وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو مت دوست بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، اہل کتاب میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور کفار میں سے، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، یہ نون دال، اور یہ ویسے نون دال یہ کا جو بیسک مطلب ہوتا ہے نا، ندا یا ندا، اس کا مطلب ہوتا ہے تر ہونا، گیلا ہونا، پھر اس سے باب مفاعلہ بنتا ہے نادا یونادی، اور جو یہ کرتا ہے اس کے لیے جو فائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منادی، منادی بلند آواز سے پکارنے والا۔ ایکچولی اگر آپ کا گلا سوکھا ہوگا نا تو آپ اونچی آواز نہیں نکال سکتے، تو اس لیے دوسرے کے مقابلے میں اونچی آواز نکالنا، باب مفاعلہ سے بلند آواز سے پکارنا، اس کو کہتے ہیں ندا۔ تو وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم اونچی آواز سے پکارتے ہو، یعنی جب تم منادی کرتے ہو إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، یعنی جب تم اذان دیتے ہو۔ اب یہودیوں کے اندر ایک تو ان کی بدتمیزیاں پیچھے گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آگے بھی بدتمیزی کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، جہاں پہ اللہ نے کہا کہ بھائی لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا کہنا ہی بند کر دو، انظرنا کہا کرو، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ پورا اگر آپ رکوع پڑھیں گے تو اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو بھی گستاخیاں کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کسی طریقے سے تمہیں اپنے دین پہ پھیر دیں، ان کو اگنور کر دو، چشم پوشی کر لو، اور فوکس کرو نماز پر اور زکوٰۃ پر، اور وقت کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ موقع لے آئے گا جب پھر ان سے نپٹا جائے گا۔ تو اسی طرح وہ باہر بھی جب ڈسکشنیں کرتے تھے تو اگر اذان ہو رہی ہوتی تھی تو اس کی نقلیں اتارتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اذان بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اب اللہ کی عبادت تو چاہے عیسائی کر رہے ہو، چاہے یہودی کر رہے ہو، سارے اہل کتاب ہیں، کوئی بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اس کے اوپر کیسے کوئی مذاق اڑا سکتا ہے؟ یعنی یہودی بھی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رکوع نہیں کرتے تو سجدہ کر لیتے ہیں، وہ دیوار گریا پہ جا کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ عیسائی بھی جو عبادت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے بیچ میں ایک شرک ڈال دیا ہے جس میں وہ خود کنفیوز ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی وہ ایک خدا کو ہی پکارتے ہیں، ایک خدا کے سامنے جا کے وہ ایک ان کا
وہ نیل ڈاؤن کرتے ہیں. اب وہ بیچ میں انہوں نے بت ڈال دیے ہیں, حضرت عیسیٰ کے بت لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سارا کام مکروہ ہو جاتا ہے. بٹ ادروائز جینوئنلی تو خدا کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی عبادت کے لیے, پریئر کے لیے, چاہے چرچ میں جا رہا ہو, چاہے کہیں بھی جا رہا ہو, تو اس کا مذاق کیسے اڑایا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو کافر تھے یہ اذان کا مذاق اڑاتے تھے. اذان جو ہے یہ بیسیکلی اللہ کی بندگی کی دعوت ہے, اور اللہ کے شاعر الہی میں سے, یعنی آیت سے اس کی امپورٹنس پتہ لگ رہی ہے. اور اس سے ایک اور ایڈیشنل امپورٹنس بھی پتہ لگتی ہے کہ جو اذان ہے, اگر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائج کردہ سنت میں سے ایک سنت ہے, اور اس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اونچی آواز سے جو پکارتے ہیں, جو منادی کر رہے ہیں, منادی کے جو الفاظ ہیں وہ فکس ہیں اور پوری دنیا میں سیم ہے. تو ان منادی کے الفاظ میں کوئی چینج نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اذان ختم ہوتی ہے تو آپ دعا پڑھتے ہیں, تو آپ ضرور دعا پڑھیں, وہ حدیث سے ثابت بھی ہے, ضرور پڑھیں. کوئی اذان سے پہلے یا اذان کے بعد میں درود پڑھنا چاہتا ہے تو جو دل چاہتا ہے پڑھے. کوئی اپنے لیے اور کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے مانگے. لیکن جو بلند آواز سے پکارا جاتا ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتا ہے. اس کو بلند آواز سے صرف اتنے ہی الفاظ ادا کرنے چاہیے. یہی حضور کی سنت ہے, اور یہ سنت سمجھنی بڑی آسان ہے. پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں یہی الفاظ ہوتے ہیں. چاہے اب اگر کسی نے اس میں ایڈیشن کی ہے, آگے پیچھے کچھ الفاظ ڈالیں, کوئی کہنا چاہتا ہے علی ولی اللہ تو کہہ لے, یہ ایک لہذا ڈبیٹ ہے کہ کہنا صحیح ہے نہیں ہے وہ ہے. مگر جو منادی کی جا رہی ہے, جو بلند آواز سے پکارا جا رہا ہے, اس کے اندر وہی الفاظ ہونے چاہیے, کیونکہ پھر آپ اس کو چینج کر دیں گے جو شاعر الہی میں سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. خیر, تو جب وہ کہا جاتا ہے اتخذوها حضوا ولعبا, تو اس کو بھی یہ مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ ہیں جن میں عقل ہی نہیں ہے. یہ عقل کا گھاٹا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا کام کرتے ہیں. کوئی بھی شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, کیسے ہو سکتا ہے, اس میں ذرا سی بھی عقل ہو, وہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ کسی اور انسان کو, اگر وہ خدا کی عبادت کرنے جا رہا ہے, اس پکار کا وہ مذاق اڑائے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو وہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. قل, کہہ دیجئے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, حل تنقمون منا, کیا تم ہم سے, یہ نون قاف اور میم, اس کا مطلب ہوتا ہے نقمہ ینقمو کا, کسی کی کوئی چیز بری لگنا یا سزا دینا. تو بری لگنے کی سینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حل تنقمون منا, کیا تم ہمارے پہ یہ چیز تمہیں بری لگتی ہے, کیا تم ہم سے اس چیز کا غصہ نکال رہے ہو, ہم سے اس چیز کا انتقام لے رہے ہو, الا, سوائے یہ, ان کہ آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, وما انزل الینا, اور جو نازل ہوا ہماری طرف, وما انزل من قبل, اور جو نازل ہوا ہم سے, یعنی ہم اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں, ہم تمہاری کتابوں کو بھی مانتے ہیں, اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اس چیز کے اوپر تم ہم سے غصہ نکال رہے ہو, ہم سے انتقام لے رہے ہو, بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہو, ہمیں سزا دے رہے ہو. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, حالانکہ بات تو یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں. یعنی تم ہماری کتاب کو بھی نہیں مانتے جو آخری کتاب ہے, اور تمہیں پتا ہے اچھی طرح کہ یہ آخری کتاب ہے, اور اپنی کتاب کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون, ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب, کیا تم انتقام لیتے ہو ہم سے صرف اس بات کا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا, اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم سے پہلے, اور اکثر تم میں سے نافرمان ہیں. قل, کہہ دیجئے, حل, کیا, انبئکم, میں نبا دے دوں تمہیں, میں خبر دے دوں تمہیں, میں آگاہ کر دوں تمہیں, بشر من ذالک, اس سے زیادہ برے لوگوں کا, مصوبتاً, یہ اب اس کو ہم کہتے ہیں تمییز, یہ اس کی تمییز ہے.
یعنی یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ اس سے زیادہ برے کس لحاظ سے برے؟ مصوبہ کے لحاظ سے. مصوبہ بیسیکلی جو ثواب کا لفظ ہے نا تقریباً وہی لفظ ہے بدلے کے لحاظ سے. کیا میں انجام کے اعتبار سے تمہیں بتا دوں ان لوگوں کے متعلق جو اس سے زیادہ برے ہیں؟ یعنی ہم تو تمہیں اس لیے برے لگ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. انجام کے لحاظ سے جو برے ہیں ان کا تمہیں بتاؤں وہ کون ہے؟ من لعنہ اللہ، جس پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ایکچولی ان کے اوپر لعنت ہوئی تھی یہودیوں پر. وغضب علیہ، تو جن پر وہ غضبناک ہوا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اس نے بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر. وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے عبادت کی طاغوت کی. یعنی یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہودیوں کے پیچھے کچھ قومیں گزری. وہ ہم واقعہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے جس میں وہ ہفتے والے دن کی انہوں نے نافرمانی کی اور ہیلے بہانے کیے اور مچھلیوں کو پھانسا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. یہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے. اولئک شر مکانا، یہ بھی تمیز ہے. اولئک شر، وہ بدتر ہیں، زیادہ برے ہیں. شر کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے زیادہ برا ہونا، جیسے خیر کا مطلب زیادہ بہتر ہونا ہوتا ہے. یہ ہے اسم التفضیل، لیکن اس میں الف نہیں آتی. ویسے اوریجنلی اشرو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ الف اس میں استعمال نہیں ہوتی. مکانن، مکان کے لحاظ سے یعنی ٹھکانے کے لحاظ سے، یہ اس کی تمییز ہے. اور یہ تمییز ہوتی ہے پھر یہ نسب میں آتی ہے. مصوبہ بھی نسب میں ہے، یہ بھی نسب میں. وَأَضَلُّ، اور زیادہ گمراہ، یہ بھی اسم التفضیل ہے لیکن اس میں الف آتی ہے. عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے. اصل شہرات ہے زیادہ دور، زیادہ بعید. یعنی یہ ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں اس وجہ سے ہمارے خلاف ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ شاید ہمارا انجام برا ہوگا کیونکہ ہم نے تمہارے، یا تمہارا کلیم یہ ہے کہ ہمارا انجام برا ہوگا کہ ہم نے اپنے نبی کو فالو کیا اور تمہارے خواہشوں کو پیروی نہیں کی. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو انجام کے لحاظ سے اللہ کے حضور یہ لوگ ہیں جو زیادہ برے ہیں، جو بہت برے ہیں. ایکچولی مراد یہ ہے، یعنی ایک طرح سے تنزیہ ہے. انہوں نے برا کہا تو اس برے کو یہی کہا نا کہ ہم میں تمہیں یہی برائی دیکھی تھی کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. تو اب ان کو بتایا کہ اصل میں برے کون لوگ ہیں، وہ ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں آگاہ کروں زیادہ برے لوگوں کا اس سے انجام کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک؟ کیا میں تمہیں انجام کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برے لوگوں کے متعلق آگاہ کروں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، اور جن کے اندر سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت کی پرستش کی. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر ہیں اور جو اصل راستے سے، سیدھے راستے سے دور ترین ہیں، زیادہ دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. اب یہ جو ایک جگہ ہے استغفر اللہ اور ایک ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، تو یہ زیر اور زبر کا کیا فرق ہے ذرا بتائیں گے؟ دیکھیں استغفرو کا مطلب ہوتا ہے استغفرو، میں استغفار کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ ہے استغفرو. اور دوسری جگہ ہوتا ہے استغفر، یہ فعل امر ہے، تو معافی مانگ. استغفر، اور جب اس کو آگے جوڑا جائے گا تو پھر جگہ میں یہ زیر میں کنورٹ ہو جاتے تو یہ ہو جاتا ہے استغفر اللہ، تو معافی مانگ اللہ سے اپنے لیے یا کسی کے لیے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں کو بھی بتانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کے اوپر صحیح طرح سے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. آمین یا رب العالمین.